یہ منفی سیاست ہے. یہ لڑکی جس کی عمر 21 سال ہے, جس کے ابھی بہت سارے خواب تھے, جس نے اس بچے کو جن کے اپنی دنیا اور پھر اپنی آخرت کا سامان پیدا کرنا تھا, یہ ہماری MLAs کی حکومت نے تجاہل عارفانہ کر کے, تغافل کر کے اس کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے. اور لوگوں کو کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو استعفیٰ تو تم دے سکتے ہو. اگر تم استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے ہو تم ڈوب کے مر تو سکتے ہو. اس علاقے کے لیے 2 سب سے بڑے تحفے دیے, ایک ہسپتال کا اور ایک روڈ کا. اگرچہ آج وہ ہسپتال قائم ہو جانا چاہیے تھا, اگر وہ ہسپتال قائم ہو چکا ہوتا, اس کا عملہ حاضر ہو چکا ہوتا, تو شاید یہ ہماری یہ بہن اس طرح سسک کے مرنے پہ مجبور نہ ہوتی. جناب وزیر اعظم, ہم مرتے ہی رہیں گے, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہم کسی MLA کو نہیں جانتے, ہم اگر جانتے ہیں تو جناب وزیر اعظم تم کو جانتے ہیں. السلام علیکم جی, فضا بابا روان. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویڈیو بنانے کو, لیکن معاملہ ہی ایسا تھا کہ بوجھل دل سے بنانی پڑ رہی ہے. مجھے پتا ہے میری اس ویڈیو سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ فرق پڑنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو بے حس ہیں. بے حس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس علاقے کی میں بات کر رہی ہوں, اس علاقے کے جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ شاید دوزخ کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم لوگ اس کو جنت کہتے ہیں کہ جی کشمیر کی جو وادی ہے اس میں تاؤبٹ جو ہے, وادی گریس جو ہے وہ جنت ہے. لیکن وہ جنت صرف ہم لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ہم لوگ پیسہ خرچ کے وہاں عیاشی کرنے جاتے ہیں, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ دوزخ ہے کیونکہ وہ لوگ موت سے لڑ رہے ہیں. 1.5-2 ہفتے پہلے کی بات ہے, بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن سوچا کہ اتمام حجت کرنا چاہیے. آپ اگر کسی بھی بات کو اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھانا چاہیے. شاید کسی کے دل میں کوئی رحم آ جائے, شاید کسی کو تھوڑی سی شرم آ جائے, اور وہ لوگ وادی کشمیر کے تاؤبٹ کے مقام کے لوگوں کے لیے کچھ سوچ سکیں. خاص طور پہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر دونوں کو شرم دلانے کی تھوڑی سی ضرورت ہے اگر ان کو آ جائے. 1.5 ہفتہ پہلے وہاں پر واقعہ ہوا. ایک جوان خاتون جو کہ ڈلیوری کے دوران اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ اس کو مکمل سہولتیں نہیں مل سکیں, نہیں ان کو کیل لایا جا سکا جو کہ اس کے سیزیرین تھا, راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ایک اور خاتون تو نہیں کہا جائے گا, ینگ لڑکی جس کا بچہ ہونے والا تھا, اس کو بھی بر وقت نہیں پہنچایا جا سکا. جیسے ہی اس کو حلمت لے کے گئے تو وہاں کے ایک آرمی ہاسپٹل ہے چھوٹا سا, وہاں پر بھی مکمل سہولتیں نہیں ہیں, لیکن فرسٹ ایڈ آپ کو وہاں پر تقریباً مل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک کیپٹن نے کہا کہ آپ اس کو اگر کیل لے جائیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی, لیکن وہ بھی بیچاری اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. تو دیکھا جائے اس علاقے کے لوگوں سے آپ لوگ وہاں سیاحت میں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں, اس کروڑوں میں ان کا ذرا سا بھی حق نہیں کہ آپ وہاں پر کوئی ہاسپٹل بنا دیں, کوئی زچہ بچہ کلینک بنا دیں. میرے وہاں پہ دوائیاں پرووائڈ کر دینے سے یا باقی کی سہولتیں دے دینے سے یا جو بھی میں کر سکی تھی اس کے کر دینے سے ان کی وہ تکلیفیں اور مشکلیں آسان نہیں ہوئی. کسی کو بخار ہے, کھانسی ہے, گلا خراب ہے, زکام ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, وہ تو ارینجمنٹ ہو گیا وہاں پر, لیکن مین ایشو وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر زچہ بچہ کلینک ہاسپٹل ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے, اور بے حسی کی انتہا ہے. میں اس بات کو سوچ کے حیران ہوتی ہوں کہ میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت دور ہوں بیٹھی ہوئی ان سے, اور جب یہ چیز جو ہے سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے. تو کیا ہمارے حکمران جو ہیں وہ انسان نہیں؟ کیا ان کے دل میں ذرا سا بھی خدا کا خوف نہیں؟ کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور یہی تکلیف اگر ان حکمرانوں کی فیملیز پہ آئیں تو ان پہ کیا بیتے گی کہ ان کے پاس کوئی سہولتیں نہ ہوں اور ان کی کوئی بہن, بیٹی, بیوی
इस कर्ब से गुजरे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके लिए हेलीकॉप्टर तक प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और गरीब लोग भेड़ बकरियों की तरह होते हैं, उनके लिए ये सहूलतें नहीं हो सकती। अगर आप वहां हॉस्पिटल नहीं बना सकते, आप वहां पर सड़क नहीं बनवा सकते, जो मेन इशू है, फर्ज करें हॉस्पिटल भी नहीं था, क्लिनिक भी नहीं था, कुछ नहीं था, अगर वहां रोड क्लियर होता तो कम से कम वो जो 2 खवातीन और उनके बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनके पास ये सहूलतें मौजूद होती कि जैसे तैसे जो भी करके वो कम से कम केल तक पहुंच जाते और उनकी जान बच जाती। करोड़ों रुपया आप लोग वहां से कमा रहे हैं सियाहत की मद में, तो आप लोग उन पे थोड़ा सा खर्च नहीं कर सकते? इस बात पे आपको सोचना चाहिए। ये दुनियादारी है, ये खत्म हो जाएगी। हशर के मैदान में आप लोग अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग कि एक ओहदा, एक हैसियत आपके पास है? यहां पर तो अगर गांव का कोई नंबरदार है, उसके पास भी अगर एक हैसियत है उसके पास, तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि भाई ये तुम्हें ओहदा दिया गया था, तुमने इसका क्या फायदा उठाया, तुमने लोगों को क्या सहूलतें दी। और हमारे यहाँ तो जनाब रिवाज है कि अगर आपके पास कोई ओहदा है, आपके पास अगर कोई सहूलत है, तो वो सिर्फ आपके लिए है, बाकी दूसरे तीसरे के लिए नहीं है। हम यहाँ भर पेट खाने वालों को ही भर पेट खाना देते हैं, भूखे के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास तो कोई लफ्ज ही नहीं है। लफ्ज तो बड़ी दूर की बात है, दिल तो चाहता है कि ऐसे लोगों को गंदी गालियां दी जाएं, लेकिन जुबान जेब नहीं देती। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए उन लोगों का जो लोग आपको वोट करते हैं, आपको वोट दे के इस पोजीशन पे लाते हैं कि आप उन्हीं के वोटों से अय्याशी करते हैं, उन्हीं के वोटों से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टरों में, और उन्हीं की वोटों से और पब्लिक के पैसे से आप अपनी फैमिली को अय्याशियां करवाते हैं। तो क्या आप लोगों को ये नहीं चाहिए कि उस अय्याशी का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आप गरीबों का भला कर दें, ताकि आइंदा वोट लेने के काबिल भी हो जाएं? ये दुनिया फानी है, हमेशा के लिए नहीं है, इसे एक दिन मिट जाना है। तो कुछ थोड़ा सा गरीबों का एहसास करें, इसकी पूछ-गीछ होगी। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं कि हम मुसलमान हैं जी, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना। आपने क्या किया, क्या कर देना है, क्या कर लेंगे आप लोग? आप इस्लाम को फतह करने की बात करते हैं, आप तो अपने इलाके के लोगों को वो सहूलतें नहीं दे सकते जिन पे उनका हक है, जो उनको जरूरी है। हर जगह के लिए सबसे पहले स्कूल, हॉस्पिटल होता है। ये दोनों चीजें आप लोग नहीं दे रहे, तो आप अपने आप को इंसान कहलवाने के भी काबिल नहीं। अगर आप कहते हैं कि आप इंसान हैं, तो शीशे में अपनी शक्ल जरूर देखिएगा और पूछिएगा कि क्या आप इंसान हैं। और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।